فرعون میرے بچے کو بھی قتل نہ کر دے، تو اسے جنگل میں چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لیکن اس کی پرورش کے لیے اللہ نے پھر حضرت جبریل کی ڈیوٹی لگا دی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اپنے پر اس کے لیے خوراک لے کے آتے، دودھ لے کے آتے، کھانا پینا لے کے آتے، ہماری تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کو جانتا تھا اور ان کی سواری کو بھی جانتا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب سواری پر تشریف لاتے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے ان کی سواری کے سموں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی نکال کے سنبھال لی تھی اسی موسیٰ سامری نے۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے قوم موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا بنایا، تو اس بچڑے کے بنانے میں اس کا سب سے کلیدی کردار تھا، بڑا کردار اس کا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس پہ تو آواز کوئی نہیں آتی، یہ بولتا نہیں ہے، تو اس نے وہی مٹی جو حضرت جبریل کی سواری کے سموں سے لگی ہوئی تھی، اس مٹھی بھر مٹی میں سے کچھ ذرے اس بچڑے پر ڈالے، تو وہ ذرے جو حضرت جبریل کی سواری کے سموں کے نیچے آئے تھے، ان ذروں میں یہ کمال تھا کہ ان ذروں کی برکت سے یہ بچڑا بولنے لگا، اس میں سے آوازیں آنے لگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ سامری جیسے آدمی کو بھی معلوم ہے کہ جس راہ سے مقرب گزر جائے، صالح گزر جائے، اس صالح کے قدموں کی بات نہیں ہے، جس سواری پر سوار ہو کے گزرے، اس سواری کے سموں سے جو مٹی لگ جائے، زندگی تو اس میں بھی پنہا ہوتی ہے جن راہوں سے محمد مصطفیٰ گزر جائے، جن راہوں سے خدا کا حبیب گزر جائے، ان راہوں کی عظمت کا کیا کہنا۔ میں قرآن کریم سے آج کی خطاب کے لیے جس آیت کو منتخب کر کے لایا ہوں وہ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اور یہ بھی توجہ فرما لے کماں کے علاقے میں بیٹھنے والے حضرات، میں آئینہ یوسفی میں شان محمدی بیان کر رہا ہوں۔ آئینہ حضرت یوسف کا ہے، الگ بات ہے کہ خود حضرت یوسف بھی جھولی پھیلا کے جس سے خیرات نبوت لے رہے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھئے مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے والد حضرت یعقوب سے بچھڑے ہوئے 40 سال گزر گئے، بڑی مدت ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ایک زمانہ کم و بیش 10 سال پر محیط ہوتا ہے، 10 سال گزر جائے تو ایک زمانہ گزر جاتا ہے، 4 زمانے بیت گئے، یعنی 40 سال بیت گئے۔ 40 سال میں لوگوں کی شکلیں بدل جاتی ہیں، حلیے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، نقش و نگار بدل جاتے ہیں، چہرے کے نقوش بدل جاتے ہیں، شکلیں بھول جاتی ہیں، بندے فراموش ہو جاتے ہیں، پر عاشق یعقوب ہو، معشوق یوسف ہو، نہ چہرہ بھولتا ہے، نہ انداز بھولتا ہے، نہ شانیں بھولتی ہے، نہ لہجہ بھولتا ہے۔ یعقوب کو آج بھی اپنا یوسف بڑا یاد ہے، وہ آج بھی اپنے یوسف کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی نشست میں ذکر یوسف کا ہو رہا ہے، ان کی برخاست میں ذکر حضرت یوسف کا ہو رہا ہے، ان کے کلام میں ذکر حضرت یوسف کا ہو رہا ہے۔ وہ مجلس میں آتے ہیں تو یوسف کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خلوت میں جاتے ہیں تو ذکر یوسف کا ہو رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں حضرت یوسف کو حضرت یعقوب یاد کرتے ہیں۔ 40 سال بیت گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر اللہ نے اپنی تقدیر سے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ بھائیوں نے جسے چاہ میں ڈالا تھا، چاہ کنویں کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ مل کے بول دیجئے، بھائیوں نے چاہ میں ڈالا تھا، کنویں میں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ رب کی شانوں میں داخل ہے کہ جسے چاہے چاہ سے نکال کے شاہ بنا دے، چاہ سے نکالے شاہ بنا دے۔ دنیا جسے چاہ میں ڈالنا چاہے نا، تحت چاہ میں، اسے رب تعالیٰ فوق تحت بنا کر اسے شاہ بنا دے، یہ اس کی قدرت میں داخل ہے۔ تو اللہ نے دکھایا کہ جسے تم نے کنویں میں پھینکا تھا اور تاریکی میں پھینکا تھا کنویں کی، آؤ دیکھو تو صحیح، ہم نے اس یوسف کو آج شاہ مصر بنایا ہوا۔ بھائی آئے، میں اس طویل قصے کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ احسن القصص ہے۔ بھائی آئے، انہوں نے دیکھا ہم نے تو ہاتھ جھاڑ لیے تھے، اس بھائی سے ہم نے تو فنا کر دیا تھا، ہم نے فنا کر دیا، پر رب نے اسے وہ بقا اور دوام دے دیا ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یوسف کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ان
حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، پر یوسف جان گئے کہ مجھے پھینکنے والے کون تھے۔ بھائی آ گئے، آخر کا حضرت یوسف علیہ السلام کا ان سے تعارف ہو گیا۔ میں طویل بات کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تو صحیح میرے بابا کا کیا حال ہے؟ توجہ ہے نا حضرات کی؟ پوچھا میرے بابا کا کیا حال ہے؟ بھائیوں نے کہا ہر لہجہ تجھے ہی یاد کرتے ہیں، سسکیاں بھرتے ہیں، روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ تیری یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، ہما لہجہ ہما ساعت ہما گھڑی وہ تجھے ہی یاد کرتے رہتے ہیں، آنکھیں سفید ہو گئی۔ حضرت یوسف نے فرمایا بھائیوں گھبراؤ نہیں، میرے والد کا جو نسخہ ہے نا شفا کا وہ بھی میرے پاس ہی موجود ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، یہ جو میرا کرتا ہے نا، جاؤ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کے میرے بابا کے چہرے پر ڈالو، یأتی بصیرا، میرے والد کی بینائی واپس آ جائے گی۔ میں یہیں پر آپ حضرات کو ٹھہرانا چاہتا ہوں، جشن نور منانے والے حضرات، بڑا خوش نصیب آدمی ہے وہ جو نور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے۔ کرتا یوسف کا آ جائے تو نابینا بندہ رہتا نہیں، بینائی ہو جاتی ہے، بینا ہو جاتا ہے، اور جو مانتے ہی مصطفیٰ کو نور ہوں وہ بے نورے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بے نورے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں یہاں پر ضمن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پہ 2000 واٹ کا بلب لگا دیں، یہ آپ نے لگایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ 300 واٹ کا ہو، 200 واٹ کا ہو، لیکن آپ اس کو بڑھا دیں، 1000 گنا بڑھا دیں، لیکن کسی نابینا کو یہاں بٹھا کے اسے کہے بتا کتنی روشنی ہے، تو چونکہ اس کی اپنی آنکھوں میں نور نہیں، وہ آپ کو کیسے بتائے کہ یہاں نور کتنا ہے؟ یہ جنہوں نے محمد کو نور مانا ہے وہ خود نور والے تھے تو انہیں مصطفیٰ نور نظر آیا ہے۔ جنہیں حضور کا نور ہونا سمجھ نہیں آیا ان سے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جن کی اپنی آنکھوں میں بینائی نہیں، جن کے دل میں نورے ہو گئے ہیں، انہیں جشن نور کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ الغرض حضور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، اور صالحین سے نسبت رکھنے والی چیزیں گرامی قدر حضرات، 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں موجود ہیں، لیکن جس گھڑی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، توجہ ہے نا حضرات کی، جو یہاں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یاد آ گئے جنہوں نے سومنات پر 17 حملے کیے، 16 حملے کر چکے کماں والے حضرات، سلطان محمود غزنوی 16 حملے کر چکے، فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے اور خلوص بھی ہے، لیکن ہر بار حملہ کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔ آخر 16 حملوں کے بعد حضرت سلطان محمود غزنوی ایک رات سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں ہر بار کفر و شرک کو مٹانے کے لیے حملہ کرتا ہوں لیکن فتح نہیں ہوتی۔ تو رات سوئے تو خواب میں اللہ نے فرمایا سلطان محمود تیرے لشکر میں میرا ایک بندہ ہے، میرا محبوب ہے، اس کے پاس جا، اگر وہ تیرے لیے دعا کر دے جو فتح تجھے 16 حملوں میں نہیں ملی وہ اب مل جائے گی لیکن کسی کی دعا کے صدقے ملے گی۔ تو عرض کیا مولا لشکر تو میرا بہت بڑا ہے، وہ بندہ کون ہے کہ جس کی دعا سے مجھے فتح ملنی ہے؟ رب نے فرمایا خواب میں جس طرح الہامی انداز ہوتا ہے قلب میں القاء فرمایا کہ ہمارا وہ بندہ وہ ہے کہ کل طوفان آئے گا، باد و باراں آئے گا، شدید آندھی آئے گی، سب کے خیمے اڑ جائیں گے، سب کے چراغ گل ہو جائیں گے، اور جب سب کے خیمے اڑ جائیں تو بیچوں بیچ میدان کے اندر جس کا خیمہ پیوست رہے، نصب رہے اور اس کا چراغ جلتا رہے، یہی میرا وہ ولی ہے کہ جس کی دعا میں ہم نے تیری فتح رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا دن آیا اور جس طرح سے بشارت ملی تھی وہی ہوا، بادل برسنے لگے، چھم چھم بارش ہوئی اور ہوا چلی، طوفان چلنے لگا، خیمے اڑ گئے، کسی کا خیمہ باقی نہ رہا، لیکن درمیان میں میدان کے اندر ایک خیمہ تھا جو پیوست رہا اور وہ ہلا نہیں، جمع رہا، اور اس کے اندر سے روشنی کی کرنیں چھن چھن کے باہر آ رہی تھیں۔ جب طوفان تھما تو سلطان محمود دوڑے ہوئے چلے گئے
اور جا کے خیمے میں داخل ہو کے دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور چراغ کے پاس ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے. آپ گئے اور جاتے ہی اس کے قدموں میں گر گئے. وہ ایک نوجوان تھے. جب انہوں نے سلطان کو دیکھا کہ وہ میرے قدموں میں گر گئے, انہوں نے سلطان کو اٹھایا. انہوں نے کہا سلطان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوئی انجان آدمی نہیں ہوں, مجھے تیری نشانیاں بتا دی گئی ہیں, میں اب جان پہچان کے آیا ہوں, مجھے رب نے بتایا ہے کہ تو اللہ کا پیارا ہے. یہ حضرت ابو الحسن خرقانی تھے, اور یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس فیض حضرت امام جعفر صادق کا ہے. یہ علی المرتضیٰ کے فیضان یافتہ ہے. جو علی کے پوتے کا مرید ہو جائے ان کے قدموں میں سلطان محمود بھی آ کے سر رکھ لیتے ہیں. تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ خود علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ علی کے بیٹے ہو امام جعفر صادق, ان کے دروازے پر امام اعظم ابو حنیفہ دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں. جو ان کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو جائیں وہ امام اعظم ہو جاتے ہیں. خود امام جعفر کی امامت عظمیٰ کا عالم کیا ہوگا, وہ خود کتنا بڑا امام ہوگا. تو امام جعفر صادق کا یہ حال ہے تو مولا علی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. الغرض حضرت ابو الحسن خرقانی آپ موجود ہیں. آپ نے فرمایا اچھا آپ کو بتا دیا گیا, اب میرا راز آشکار ہو ہی گیا, تو یہ میرا کرتا لے جائیں. میں بات کو پھر جوڑ رہا ہوں وہاں حضرت یوسف کے کرتے سے. میرا یہ کرتا لے جائیں اور جا کر اسی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. تو حضرت سلطان محمود یہ کرتا لے گئے اور جا کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں اس کرتے کے توسل سے دعا مانگی. پاکوں کے کرتوں میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے بھائی. تو جب اس کرتے سے دعا مانگی تو فوج بھی وہی ہے, شاہ بھی وہی ہے, سپاہ بھی وہی ہے, اسلحہ بھی وہی ہے, حریف بھی وہی ہے, میدان بھی وہی ہے, حالات بھی وہی ہے. پر اب سلطان محمود جب حملہ کر رہا ہے تو پیچھے ولی کے کرتے کی قوت آ گئی ہے. معلوم یہ ہوا ولیوں کے کرتے میں یہ تاثیر ہے تو یوسف کے کرتے میں کیا کمال ہوگا.